رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ رمضان المبارک کے درمیان میں آمد کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ریگولر پروگرام ہے وہ تقریباً روک دیے جاتے ہیں، تو کافی عرصے بعد اب دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا پھر ہم سابقہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کا ایک انٹروڈکشن کرانے کے بعد پھر انشاءاللہ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم الہادی پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات اور پھر ان سے تعلق رکھنے والی احادیث کو بھی شامل پروگرام کیا جاتا ہے۔ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ مستند کتابوں سے تفسیر اور حدیثوں کی شرح بیان کی جائے، اور پھر اس میں اگر کوئی قابل عمل بات موجود ہو تو اس کی ترغیب دی جائے، اس کے سلسلے میں اپنا عملی محاسبہ کیا جائے۔ پھر اگر اس میں کوئی ہماری ایسی غلطی ہو کہ توبہ ہم پر لازم ہو رہی ہو تو توبہ کی ترغیب، اور پھر اس پہ استقامت کا طریقہ۔ پھر توبہ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، وہ طریقہ بھی آپ کو عرض کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تھوڑا سا چند منٹ کا یہ پروگرام ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی فراہم کرنے والا ہے، اور اس کا نام بھی الہادی ہے۔ ہادی کا مطلب ہدایت دینے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ابھی ہمارا موضوع تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی ہے، کہ جب کوئی حکم دیتا ہے ہم اس حکم کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اطاعت کی، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ اطاعت سے روح گردانی، چہرہ پھیر لینا، یہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ اطاعت اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے، رسول کا ہو تو رسول کی اطاعت، ماں باپ حکم دیں تو ماں باپ کی، بیوی کو اگر شوہر حکم دیتا ہے وہ شوہر کا کہنا مانتی ہے تو شوہر کی اطاعت، اور کوئی ٹیچر استاد ہے اپنے شاگردوں کو حکم دیتا ہے تو یہ استاد کی اطاعت کہلاتی ہے۔ تو ابھی ہمارا پروگرام کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ویسے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو گویا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا یہ نبی کریم کے واسطے سے ہم تک پہنچتا ہے، یا آپ کے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کا حکم ماننا نبی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ وہ نبی کے ذریعے پہنچے تو نبی کی بھی اطاعت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں ہم نبی کی اطاعت کر رہے ہیں تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ بھی پیش نہیں فرماتے، بلکہ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی فرماتا رہا، تو اس لیے پھر نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ لیکن اصل میں جس حکم پر ہم کلام کر رہے ہیں اس کا ثبوت کس سے ہے؟ اگر قرآن سے ہے تو ہم اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، کہ اس حکم کے جواب میں جب ہم کوئی عمل اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، اور جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں حکم ہوتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یقیناً وہ احادیث کریمہ میں موجود ہوگا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول تمہیں جو کچھ عطا فرمائیں اس کو لو، یعنی جو احکام شرع تمہیں بتائیں انہیں اخذ کرو اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ احکام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور وہ احکام احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں مختلف احادیث کریمہ تاکہ اس میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جان سکیں اور حتی الامکان ان کے تقاضے کے مطابق عمل کر سکیں، اس پر ہم کلام کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن اور ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، اور آپ بھی عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ تو اسی سلسلے کو اب آگے چلائیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور ابھی جو اطاعت جس سلسلے میں ہے وہ پہلے بھی میں ایک دفعہ تھوڑا سا کلام میں مختلف چیزوں پہ کلام کرتا رہتا ہوں، اور بعض اوقات وہ کچھ اور موضوع کے تحت دوبارہ آتی ہیں تو دوبارہ کلام کرنا انتہائی نافع ہوتا ہے، کیونکہ نئے لوگ جوائن کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو طویل عرصے پہلے کی گئی ہوتی ہیں، ہمارے ذہن سے مسئلہ نکل جاتا ہے،
دوبارہ اس کو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک دفعہ بیان کردہ بات کو دوبارہ سننا نفع سے خالی نہیں ہوتا، فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی جو جس سلسلے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جوش میں آ کر کسی چیز پر قسم کھا لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کے بارے میں ہم نے قسم کھائی ہے، اور قسم سے مراد یہاں جو فیوچر کے بارے میں قسم، خدا یہ قسم میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو وہ کام کیسا ہے جس کے بارے میں ہم نے قسم کھائی ہے؟ اگر تو وہ ایسا کام ہے کہ اس سے رک جانا ہی مطلوب شرع ہے، پھر تو اپنی قسم کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ خدا کی قسم میں گناہ سے بچتا رہوں گا، تو قسم، یہ چیزیں قسم کی محتاج نہیں تھی، یہ تو پہلے ہی ہمیں گناہ سے بچنا تھا، تو اب کہا جائے گا اس قسم کو پورا کرنا فرض ہے، ابھی اس کو توڑ نہیں سکتے، توڑیں گے تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم ایسے کام کی قسم کھا لیتے ہیں کہ جس کو کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پھر احادیث میں جو بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، یہ پیغام ہے کہ اگر جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھائے اور بہتری اس کی جانب مخالف میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے۔ تو گویا کہ قسم توڑنا بظاہر تو ایک گناہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان کوئی اچھے کام کو چھوڑنے کی جو مطلوب شرع ہے قسم کھا لیتا ہے، تو وہ شریعت کہتی ہے کہ اگر قسم پر اب قائم رہو گے تو یہ قسم توڑنے سے بڑا گناہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ قسم توڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کفارہ ادا کرو اور اس کام کو کرو۔ اس کی مثالیں میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ، پہلے کچھ حدیثیں دیکھ لیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی کام پر حلف اٹھا لیں، یعنی قسم کھا لیں، پھر آپ اس قسم کے پورا نہ کرنے کو بہتر سمجھیں تو وہ کام کریں جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیں۔ تو یہ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کاموں کی قسم کھا لیتے ہیں کہ جن کو کرنا بہتر ہوتا ہے، یعنی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو نہ کرنا بہتر ہوتا ہے لیکن ہم ان کو کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو جانب مخالف اگر بہتر ہو تو قسم کو توڑنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دوست ہے، اچھا ہے، مخلص ہے، نیک ہے، اور وقتی طور پہ غصہ آیا اور ہم نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، تو اب مسلمان سے قطع تعلق کرنا وہ بھی معمولی وجوہات کی بنا پر اور اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس بھائی سے کلام کریں، یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں، مثلا کسی نے کہا کہ خدا کی قسم آئندہ تیری بالکل مدد نہیں کروں گا، جیسے راشن ڈلوا رہے تھے کسی گھر میں، ماہانہ پیسے دے رہے تھے، اب اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناگوار گزری تو قسم کھا بیٹھے کہ اب تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ غلط چیز ہے کہ بیچارہ ایک محتاج ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے کوئی بات کہہ دی، اب اس کو ان فوائد سے محروم کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی قسم توڑ دیں، اس کی توبہ کریں، کفارہ ادا کریں اور اس کی امداد کو بحال کر دیں۔ تو اس طرح جو یہ معاملات، اس طرح میاں بیوی کے بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، بیوی غصے میں قسم کھا لیتی ہے آئندہ تم سے بات نہیں کروں گی، اور شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ آئندہ تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو یہ غیر مناسب۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں، خدا یہ قسم اب تم سے کبھی رابطہ نہیں رکھوں گا، کبھی کلام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، ماں کہہ دیتی ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بچوں سے ٹھیک ہے ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی بچے بھی اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی حق تو حاصل نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو کر انسان قسم کھا ہی لے تو توڑ دے۔ بعض اوقات ہم معمولی باتوں پہ قسم توڑ دیتے ہیں، لیکن اس قسم کی باتوں پہ شیطان ڈراتا ہے، نہیں بھائی وہ قسم نہیں توڑنا، تم نے قسم کھائی ہے، تاکہ یہ ماں باپ سے دور رہیں یا ماں باپ اپنے اولاد سے دور رہیں اور یہ گناہگار ہوتے رہیں، قطع رحمی کا وبال ان کے سر پہ پڑتا رہے اور ان کی دعائیں مقبول نہ ہوں۔ تو یہ اس وجہ سے پھر وہ اس قسم کی باتوں میں زیادہ خوف پیدا کرتا ہے، حالانکہ 50 قسمیں کھا کھا کے انسان توڑ چکا ہوتا ہے، لیکن ایسے مواقع پر بڑا مضبوطی باطن میں محسوس ہوتی ہے۔ تو حقیقتاً یہ مضبوطی نہیں ہے، یہ نفس و شیطان کی طرف سے مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے
تاکہ ہم گناہ در گناہ میں مبتلا ہوتے رہیں۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی پھر ایسی قسم توڑے، اپنے ماں باپ سے ملے، اگر ماں باپ نے قسم کھائی ہے قسم توڑ دیں، اور اپنی اولاد سے ملے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، اور حدیث میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے قسم کا کفارہ بھی سماعت فرما لیں۔ ازروع قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی قسم توڑ دیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مستقبل کی قسم توڑنے کا تصور ہے۔ اگر ہے کہ آپ نے ماضی کے بارے میں قسم کھائی، جیسے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم نے کام کیا تھا، آپ نے اگر سچی قسم کھائی کہ خدا کی قسم نہیں کیا تھا، فرض کرو کام بھی نہیں کیا تھا، تو اس میں قسم توڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جھوٹی قسم اگر بالفرض ماضی کے بارے میں کھا لی، تو جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ تو تھا کہ اللہ کے محترم نام کو جھوٹ کے ساتھ ملوث کیا آپ نے، لیکن اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حال کی قسم، کہ کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہو، بے خدا کی قسم یہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور غلط بیانی کر دی، اس پر بھی کوئی کفارہ یا اس پہ قسم ٹوٹنے کا تصور نہیں ہے، گناہ کا تو ہو سکتا ہے۔ فیوچر کے بارے میں جو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں قسم توڑنے کا تصور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کام کروں گا اور پھر نہیں کیا، یا نہیں کروں گا اور کر لیا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مستقبل کے بارے میں جو قسم ہوتی ہے، ہم کسی بات کے بارے میں زبان سے صراحتاً کہہ دیتے ہیں، اور وہ بھی زبان سے کہیں اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، صرف دل کے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو زبان سے کہہ دیا تھا، اب اس کے خلاف کریں گے تو پھر کفارہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کے مفہوم کے مطابق سب سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام نہ پائیں تو پھر 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، یہ بھی نہیں پاتے تو پھر 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا دیں۔ اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ یہ تینوں کام نہیں کر سکتا ہے، کہ وہ غلاموں کا تو دور نہیں، باقی 2 کام نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ 3 روزے لگاتار رکھ لے۔ لیکن جب تک پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہو تو پھر روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ مثلا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سوچے چھوڑو کون خرچ کرے، 3 روزے رکھ لیتے ہیں۔ اگر رکھ بھی لیے تو یہ نفلی روزے بنیں گے، یہ کفارے کے روزے نہیں بنیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ حساب کتاب کریں، اور زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ، کیونکہ اب وہ 2 وقت پیٹ بھر کے 10 مساکین کو کھانا کھلانا، کہاں سے مسکین ملے گا؟ اگر مل بھی گیا کوئی مسکین غریب تو ایک ٹائم ملے گا، صبح ناشتہ اور رات کا کھانا، یہ ہوتا ہے، یہ 2 ٹائم کا کھانا۔ تو اگر صبح مل جائے گا وہی شخص شام کو ہونا چاہیے، تو اب وہ شام کو نہیں ملے گا، کیسے؟ کسی اور کو کھلا دیا تو یہ کفارہ نہیں بنے گا، جس کو صبح کھلایا اسی کو شام کو کھلائیں۔ اس لیے پھر بہتر اور آسان یہ ہے کہ یہ 2 وقت کا کھانا جو ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے، سمجھ لیں، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار کے 100 روپے ہیں جو آپ نے بھی فطرانہ ادا کیا تھا، تو گویا کہ 1000 روپے اگر آپ خرچ کریں گے تو یہ 10 مساکین کو گویا کہ آپ نے کھانا کھلا دیا، تو 1000 روپے قسم کا کفارہ بنتا ہے۔ اور یہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم 3 مساکین کے اندر، 3 غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے، کیونکہ مساکین جمع کا لفظ آیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کم از کم 3 افراد کو، 301 کو، 301 کو، 401 کو دے دیں، اس طرح کر کے آپ کفارہ ادا کر دیں۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے، پیسوں کے ذریعے آسان ہے۔ اب اس میں مزید حدیثیں دیکھ لیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے، پھر وہ کسی اور میں، یعنی اسی کام میں جس پر اس نے قسم کھائی ہے کہ یہ نہیں کروں گا یا کروں گا، بہتری دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔ تو اس میں ترتیب یہ رکھی کہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کر لے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا، جیسے اب کہا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو پہلے کیا وہ بات کرے پھر کفارہ ادا کرے، یا پہلے کفارہ ادا کر دے پھر بات کرے؟ تو بہتری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کام کے خلاف آدمی کرتا ہے نا، اپنی قسم توڑتا ہے، تو اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اور قسم توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام پر قسم کھائی ہے کہ میں کروں گا، مثلاً اس کو نہیں کیا، یا نہیں کروں گا تو کر لیا، تو یہ قسم توڑنا کہلاتا ہے۔ تو پہلے قسم توڑی جائے گی تو کفارہ لازم ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے وہ کام کریں، اس کے بعد کفارہ ادا کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حدیث میں ترتیب دیکھیں لکھا ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔
تو علماء نے جو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کام کرے پھر کفارہ ادا کرے، جیسے علماء احناف یہ فرماتے ہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترتیب ملحوظ رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں تھا۔ نبی کریم کا مقصود یہ ویسی جیسے ہم بعض اوقات کوئی گفتگو کر دیتے ہیں اور اس میں مقصود ترتیب کا بیان نہیں ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہے کیونکہ بہت سی دیگر حدیثیں ہیں جن میں اس طرح کی وہ قید نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے نزدیک کفارے کے وجوب کا سبب قسم توڑنا ہے، ابھی آپ نے قسم توڑی ہی نہیں تو کفارہ کس چیز کا لازم ہوا؟ تو کفارہ پہلے آپ ادا کر دیں اور پھر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کام کرنے سے تو اب قسم ٹوٹی ہے، کفارہ پہلے کیسے ہوگا؟ اس لیے کفارہ بعد میں ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ اور بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا کی قسم، میں اگر اللہ نے چاہا کسی کام پر حلف نہیں اٹھاؤں گا، لیکن پھر میں اس سے زیادہ بہتر صورت دیکھوں تو میں ضرور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ کام اختیار کروں گا جو بہتر ہے۔ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا تو میں قسم ہی نہیں کھاؤں گا اور کھاؤں گا، اور بالفرض کوئی ایسا کام ہے کہ اس کی جانب مخالف اختیار کرنا بہتر ہے تو میں اس کو اختیار کر کے قسم کو توڑوں گا۔ یہ بھی امت کی ترغیب کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم کھا کر اس پر اڑے رہنا، استقامت حاصل کرنا، اللہ کے ہاں اس کے لیے اس بات سے زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، چلے اس کی وضاحت انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں کرتا ہوں کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے، تو پھر اس پہ مزید کلام کریں گے، لیکن جتنا کلام کیا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد